الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے معزز و مکرم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان میں سب سے زیادہ معزز اور اشرف جو ہے، اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا ہے، وہ انسان ہے۔ یہ انسان جب نافرمانی پر آتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور یہی انسان جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آتا ہے تو بڑے بڑے درجات حاصل کرتا ہے، قطب و ابدال تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، انسان خیر و شر سے بنا ہوا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہ پر قائم رہنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے بری بات ہے۔ آج میں آپ کو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت متقی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی تھے، قرآن کی کتابت فرما کر اجرت لیتے اور خاص طور پر اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے۔ ان کی وفات سن 131 ہجری میں ہوئی۔ ان کی توبہ کا سبب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی، کیونکہ معلوم ہے کہ جب کسی کا بچہ چلنے لگتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، باپ کو بڑا بھاتا ہے، ماں کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی، کچھ آواز سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں بھی اسے خوف زدہ ہو کر تیزی سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے سے مجھے ایک بوڑھا میاں نہایت ہی نفیس لباس اور خوشبو سے مہکتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، میرے قابو کا نہیں ہے یہ کام، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا چلا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے سے ورے نظر آئی۔ اس کی وحشتناک صورت اور اس کے برے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی اور وہ اسی طرح بھاگا چلا آ رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے اور وہ اژدہا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑے، اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے
پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیے، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، وہ بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہے، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے تو اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگتا ہوا اس پر چڑھ گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق یعنی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کھڑکیوں کے دروازے سونے کے ہیں جن پر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تمہارے پاس ہو تو اس وقت اس کی مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی فوراً دروازہ کھل گیا اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں سے چاند جیسے خوبصورت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل پاس ہی آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجیں بچوں کی نکل آئی، ان میں دفعتاً میری نگاہ اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی، وہ جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے والد محترم ہیں۔ وہ لڑکی یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پردے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اسے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور وہ خود میرے گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی میرے ابا جان، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوتی ہے جھک جائے؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا بیٹی کیا تم سب قرآن پاک جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہم سب قرآن پاک کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے گناہ کر کر کے اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ اب آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ وہ سانپ کو آپ سے دور نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے اعمال اور افعال کو چھوڑ دیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک موقع اور مہلت دیتا ہے۔ آپ سے بھی اگر گناہ ہو گیا ہو تو اب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے۔ یقیناً یہ دنیا چند روزہ کی ہے، ہمیشہ ہم سب کو یہاں نہیں رہنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ سب کو اس بات کو بخوبی سب جانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ گناہ سے لوٹ آؤ، یہی ایک راستہ ہے، ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کل توبہ کر لیں گے اور توبہ کا وقت نہیں آتا ہے، اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔